اب طلبہ سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ افادیت، محترم ٹیچر، اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں جن میں دوسرا آخری حرف جو ہے اس پر شد ہوتی ہے، جیسے انسانیت ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے اس طرح کے الفاظ کے تلفظ کی ادائی میں کہ اس شد کو غائب کر دیا جاتا ہے پڑھتے ہوئے، تو ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس شد کو بولا جائے تاکہ یہ نمایاں ہو سکے۔ اب اس لفظ کو عام طور پر پڑھ دیا جاتا ہے افادیت، جبکہ درست تلفظ ہے افادیت، انسانیت۔ اعتراف، تے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ اعتراف، شمولیت، اب دیکھیے افادیت جیسا ایک اور لفظ آ گیا تو یہ شمولیت اس کو پڑھا جائے گا۔ شکل، دیکھیے بار بار ذکر ہوتا ہے انہی 3 حرفی الفاظ کا جن کے درمیانی حرف پر جزم ہوتا ہے، لیکن ہم جزم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس پہ زبر یا پیش استعمال کر کے پڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے محترم ٹیچر کہ ہم عام گفتگو میں اس لفظ کو شکل پڑھ جاتے ہیں۔ شکل ہے، درست اردو اگر بولنی ہے تو اسے پھر شکل ہی پڑھا جائے۔ رکن، رکن پڑھ دیا جاتا ہے۔ میں خود اس غلطی کا مرتکب شاید اسی باب کے متن کو پڑھتے ہوئے ہو چکا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں۔ رکن ہے یہ، رکن نہیں ہے۔ حلف، حلف نہیں، حلف اٹھایا جاتا ہے۔ اہم، اس لفظ کا بھی سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ شاید ذکر ہو چکا ہے کہ میم پر شد ہے، سو اہم پڑھا جائے گا۔ محنتی، جیسے زندگی ہے، محنتی، نون پر زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ بہادر، آسان اور عام استعمال میں آنے والا لفظ ہے، لیکن ہم اسے بہادر پڑھتے اور بولتے ہیں۔ بہادر، زندگی، دیکھا جیسے ابھی میں نے بات کی تھی، محنتی، اسی طرح زندگی، زندگی نہیں۔ مقابلہ، بے پر زبر ہے، اس کو بے پر جزم کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں۔ مقابلہ۔ اجتماع، اب اس میں 2 نکات ہیں خاص اس لفظ کے تلفظ۔ ایک تو یہ کہ تے کے نیچے زیر کو نمایاں کر کے پڑھنا ہے، اور دوسرا پتہ چلے کہ عین ہے آخر میں، لیکن اگر آپ تے کو بغیر زیر کے پڑھیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا عین کو نمایاں کرنا۔ اگر آپ اس کو اجتماع پڑھیں گے تو پھر عین کو نمایاں کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تے کے نیچے جو زیر ہے اس پر زور دے کر پڑھیں اس لفظ کو۔ اجتماع، انعقاد، اب دیکھیے الف نون اور اس کے بعد جو عین ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور وہ پتہ چلے کہ زیر کے ساتھ عین پڑھی جا رہی ہے۔ انعقاد، ابتدائی، ابتدائی، تے کے نیچے زیر کو نمایاں کرنا۔ قدرتی، میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا کہ ہم اس لفظ کو بالکل ہی اعراب تبدیل کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ ہم دال پر جزم ہے مگر ہم دال پر زبر کے ساتھ اور رے پر جزم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ دیتے ہیں قدرتی، یہ بالکل غلط ہے۔ قدرتی، قدرت سے ہے تو پھر یہ ہے قدرتی۔ متاثرین، اس کو عام گفتگو میں اس طرح بول دیا جاتا ہے اس لفظ کو کہ میم تے کے بعد جو الف ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ متاثرین، متاثرین، یعنی یہ جو الف ہے اس کے اوپر زبر اور اس کے بعد سے پر شد کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر درست تلفظ ادا ہوگا اور لفظ ہے متاثرین۔ پیٹرن، اب یہ لفظ اردو میں استعمال ہو جاتا ہے، اسی لیے دیکھیے میں نے انگریزی میں بھی لکھ دیا، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے، ہم ان کے جو
تلفظ ہیں دونوں الفاظ کے، ان کو جس کو کہتے ہیں نا کہ کنفیوز کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں آپس میں۔ دوسرا لفظ ہے پیٹرن، PATTERN، پیٹرن، کسی کا کوئی طریقہ، کوئی کام کرنے کا، اس کا انداز، تو ہم اس کو پیٹرن بول دے دیتے ہیں اور اس کو بھی پھر پیٹرن بول دے دیتے ہیں، حالانکہ نہ وہ پیٹرن ہے نہ یہ پیٹرن۔ دوسرا لفظ اس کا میں نے ذکر کیا وہ ہے پیٹرن، اور یہ جو لفظ ہے یعنی اردو میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو دیکھ بھال کرے کسی ادارے کی، اس کا اعزازی صدر قسم کی چیز ہو، تو اس کو بولتے ہیں پیٹرن۔ رفاہی، رفاہی نہیں بلکہ زیادہ ہی غلط بولنے والے لوگ اس کو رفائی پڑھ جاتے، رفاہی۔